انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی. ایسا کوئی ظلم نہیں تھا جو انہوں نے نہیں کیا ہو. آپ نہ جانے کس قوت کی پروردگار تھیں، ہر ظلم کو برداشت کر رہی تھیں. جسم کے اعضاء میں خون علی دوڑ رہا تھا. آپ کسی بھی ظلم سے گھبرائی نہیں، مجسمہ علی بن کر کھڑی تھیں. میں نے ایک کتاب جو کشمیر کے مولوی نے لکھی ہے، علی کی بیٹی، اس میں انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہاں یہ رکا نہیں کرتے تھے، اور جہاں دشمنان علی تھے اور جہاں ان کے آنے پہ چراغاں ہوتی تھی یہ وہاں لے کے جایا کرتے تھے اور لوگ پتھر برسایا کرتے تھے. میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے جناب زینب پر. میری عقل کام نہیں کرتی کہ نہ جانے کس قوت کی پروردگار تھیں. میں آپ کو اس مثال سے یہ بتانا چاہتا ہوں، فطرس نے جب پرواز بھری تو اس کی یہ سوچ تھی کہ میں حد اخیر تک پہنچ جاؤں گا، اور جب وہ پرواز بھرتا تھا تو اسے حد نہیں ملتی تھی. جیسے جیسے وہ پرواز بھرتا تھا حد اسے بہت دور تک نہیں مل پاتی تھی. اسی طریقے سے میری یہ سوچ ہے کہ نہ جانے کس قوت کی یہ پروردگار ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر ظلم کو برداشت کر کے آپ کوفے تک آ گئیں. یہ کوفے کا مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ حسین ابن علی جب مکہ سے عراق کی طرف جا رہے تھے تو یزید کو ایک بڑی ناقابل برداشت منزل کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ کوفے کے اندر گورنر کو بھیج دیں، لیکن اس کے سامنے کوئی آدمی نہ تھا. اس کے باپ کا ایک ایڈوائزر تھا، مشور کار، جو مشورہ دیا کرتا تھا، اس کا نام تھا عمر عاص. وہ یہ ابن زیاد کو لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ آپ اسے بھیجو. یزید اسے برداشت نہیں کر رہا تھا، لیکن یزید کے سامنے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا. یہ کردار ایسا تھرڈ کلاس کردار ہے کہ یہ جب کوفے میں گھسا ہے تو حسین ابن علی کے کپڑے پہن کر کے گھسا ہے، اور کوفے کے لوگ یہ سمجھے کہ حسین ابن علی آ گئے. اس نے دربار میں آ کر کے بھی جھوٹ بولا ہے کہ شام کی فوجیں آ رہی ہیں اور تمہیں قتل کر دیں گی. میں نے ہر سیریز میں ایک قائد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے گا، پاک رکھے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے. میں نے کربلا میں مقتل چھوڑ دیا ہے، میں نے کوفے کی حالات کو چھوڑ دیا ہے. میں کہیں آپ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس بات کا جو وعدہ کیا ہے کہ اے اہل بیت، خدا نے ارادہ کر لیا کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے دور رکھے گا، پاک رکھے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب آپ کو میں کوفے کے دربار میں لے کر کے چلتا ہوں. جب یہ سب کوفے کے دربار میں آ گئے، ابن زیاد سے کسی سپاہی نے کہا کہ ان اہل بیت کا چاہنے والا تیری قید میں ہے. ابن زیاد نے کہا جلدی بتا، برداشت نہیں ہو رہی ہے کہ مختار ثقفی کہ بلا لے. مختار آ گئے. دربار میں کچھ لوگ کھڑے تھے جس میں ایک نوجوان تھا اور کچھ عورتیں تھیں جو 10 بستہ رسن بندھی ہوئی تھی. سپاہی نے آواز دے کے کہا
کہ مختار تو نے امیر کو سلام نہیں کیا کہ میرا کون امیر سوائے حسین ابن علی کے. تو ابن زیاد بولا کہ اگر تیرا امیر اس دربار میں ہو تو تو اسے پہچان لے گا. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ حسین ابن علی اور مختار، حسین ابن علی سے مختار جب جدا ہوا تھا کہ جب حسین ابن علی کی عمر 12-13 برس تھی اور حسین ابن علی کے قتل میں کی عمر 63 برس تھی، یعنی 50 برس کا یہ سن نکل گیا تھا. مختار نے کہا کہ میں پہچان لوں گا. کہ پہچان دربار میں کہاں ہے، یہاں ہی تیرا امیر ہے. اس نے پیچھے کو نظر کری تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہے اور کچھ عورتیں رسن میں بندھی کھڑی ہیں. میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس بات پہ بضد ہے کہ پاکیزگی کے نزدیک نجاست کو آنے نہیں دے گا. یہ الگ بیٹھا ہے اور پاکیزگی الگ کھڑی ہے. مختار نے دیکھ کے خاموش ہو گیا. اس نے جس تخت میں حسین کا سر رکھا تھا اس پہ رومال ڈھکا ہوا تھا، اور رومال ہٹایا اور بے ادبی کی. یہ تیرے حسین کا سر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہوں کے سائیڈ میں تلوار لگی ہوتی ہے. مختار جو تھے زنجیروں میں ہتھکڑیوں بندھے ہوئے تھے. مختار ابن زیاد پہ جھپٹا جو مارا تو ابن زیاد کی تلوار چھین لی اور ابن زیاد کی گردن پر تلوار رکھ کر رکھی. جیسے ہی حملہ کرنے کو جا رہے تھے کہ چوتھے امام زین العابدین نے کہا کہ مختار اگر تو نے اس وقت اسے قتل کر دیا تو میرے باپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی. انہوں نے پلٹ کر کے کہا کہ آپ کو میں علی ابن الحسین اور یہ میری پھوپھیاں. اتنے میں ابن زیاد نے تلوار مختار سے چھین لی اور مختار کی گردن پہ تلوار رکھ کر کے کہا کہ اب بتا موت کتنی دور ہے. کہ بہت دور. تم علی والے موت سے ڈرتے ہی نہیں ہو. کہ سن کہ میرا بچپنا تھا اور علی کا گزر ہوا. آپ نیچے بیٹھے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بیٹے مختار تو 13,313 دشمنان علی کو قتل کر کے اس دارالعمارہ پہ حکومت کرے گا. حرام زادے مارا ابھی ایک نہیں، موت پہلے آ جائے گی. میں ہر جگہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. عظمت زینب پر اس سیریز کو لے کر کے آیا ہوں اور میں نے بہت سے حالات پر آپ کو آگاہ نہیں کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے سیدھا یزید کے دربار میں لے جانا. آپ جب یزید کے دربار میں آ گئی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے گا، پاک رکھے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہاں پر جناب زینب چوتھے امام زین العابدین اور ان کی پھوپھیاں کھڑی ہیں اور ادھر وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نجاست اور پاکیزگی میں کتنا فرق ہے. نجاست اور پاکیزگی میں بہت دوری ہے. ادھر یہ شراب پی رہا ہے، ادھر دعائے حمد ہو رہی ہے. یزید نے شمر سے کہا کہ کربلا کے واقعات بیان کر. اس نے یہ کہا کہ ہماری فوجوں نے بڑی بہادری دکھائی. جناب زینب نے کہا کہ اس سے یہ پوچھ کہ تیری فوج میں کتنے آدمی تھے اور میرے بھائی کے ساتھ کتنے آدمی تھے. تو یہ بتانے کو تیار نہیں تھا.
دربار کے لوگوں نے کہا کہ تجھے بتانا پڑے گا، یہ بتا کہ کربلا میں تمہاری طرف سے کتنے تھے اور میرے بھائی کی طرف سے کتنے تھے۔ تو اس نے مجبوراً کہا کہ ہمارے ساتھ 30,000 تھے، اور حسین کے ساتھ کتنے تھے کہ 72۔ کہ تمہارے کتنے قتل ہوئے کہ 20,000 بھرا ہوا ہے، اور ایک سناٹا ہے۔ 4 آدمی اس دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایک نام طیب ہے، اور وہ جناب داؤد کی 137ویں نسل سے ہیں۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگ جب میرا گزر ہوتا ہے تو میرے جوتوں کی خاک اٹھا کر کے اسے بوسہ لیتے ہیں، اور تو نے اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ آپ نے حسین کی بیعت کی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ دوسرا آدمی یہودی تھا جس کا نام سلیق تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ تو نے اپنی رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اس نے بھی حسین کی بیعت کی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا کرسچن تھا، اس نے بھی یہی کیا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ایک سفیر روم تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ تو یہ کہتا تھا کہ کچھ باغی آئے ہیں، لیکن تو نے اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب دربار میں ہندا آ گئیں۔ جب ہندا کو یہ معلوم پڑا کہ اس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، تو آل رسول کو بے پردہ کر کے یہاں تک لے کر کے آیا ہے، تو اسی وقت دربار میں اس سے اپنا قطع تعلق ختم کیا اور بیٹی کو لے کے آپ الگ ہو گئیں۔ اب آ جائیے شجرہ نزف پر۔ ابو سفیان، ان کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے پوری زندگی رسول اکرم سے جنگ کری ہے اور یہ بنی ہاشمیوں کے دشمن رہے ہیں۔ ابو سفیان ہے، ہندا ہیں۔ ہندا احد کے میدان میں ناچتی بھی آئی ہیں اور جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے۔ ان کے صاحبزادے معاویہ ابن ابو سفیان یہ کردار سے کیسے کم ہوتے؟ انہوں نے بھی امام حسن کو زہر سے شہید کیا جدہ کے تھرو، اور یہ بھی بنی ہاشمیوں کے دشمن رہے۔ اب آ جاتے ہیں یزید۔ یہ بھی ایک ایسا کردار ہے کہ ان کے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ عالم اسلام میں ہر گھر سے تجھے بیعت مل جائے گی، لیکن بنی ہاشمیوں میں نہیں جانا، وہاں سے تجھے بیعت نہیں ملے گی۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور تخت پہ بیٹھتے کے ساتھ بیعت کی طلب کی، اور حسین ابن علی نے یہ کہا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ نجاست میں اور پاکیزگی میں کتنی دوری ہے۔ اسی دربار میں چوتھے امام زین العابدین اور جناب زینب کھڑی ہے۔ شجرہ نسب ابو طالب ہیں۔ ابو طالب نے جب جناب ختیجہ کبریٰ کا نکاح رسول اللہ سے پڑھا، اس وقت کہا کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے آل ابراہیم میں ہمیں پیدا کیا اور اسماعیل کی نسل میں رکھا۔ جناب زینب کی دادی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے،
وہ خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ پالنے والے تو نے جتنی کتابیں اپنے نزول سے بھیجی ہیں اور جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ان سب پہ میرا ایمان ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ قرآن کی ایک ایک آیت لوگوں تک پہنچائی ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ جن کا مال عالم اسلام پر خرچ ہوا ہے، مولا علی جنہوں نے پوری زندگی رسول اکرم کا ساتھ دیا ہے، فاطمہ زہرا جو حدیث قصہ میں شامل ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، اور 12 معصوموں کی جد ماجدہ ہیں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کے بھائی ہیں اور جوانان جنت ہیں۔ یہ اتنا بڑا ورثہ لیے کھڑی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ نجاست ان سے کتنی دور ہے۔ یزید سے کہا کہ اے یزید ہمارا ذکر تا قیامت ہوتا رہے گا۔ یزید نے ہرملہ سے پوچھا کہ کربلا میں کون کیسا کیسا لڑا؟ تو ہرملہ نے کہا کہ یوں تو وہ بہت لڑا وہ شہنشاہ کربلا، پر 3 حملے وہ کیے میدان لرز گیا۔